السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل کا معاشی مرکز اور دارالحکومت تل ابیب ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کسی زمانے میں یہودیوں کے لیے ذلت کی نشانی رہا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نام یہودیوں کی تاریخ میں اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ فلسطین میں یہودی آباد کاری خلافت عثمانیہ کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور یہودیوں کو ایک آبائی وطن دینے کا منصوبہ بالفور ڈیکلریشن 1917 میں پیش کیا گیا۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جبکہ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ یہودیوں اور تل ابیب کا آپس میں تعلق کئی ہزار سال پرانا ہے، اس لیے ہمیں حقائق کی تلاش میں ماضی کا سفر کرنا ہوگا۔ 13ویں صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر مصر سے فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے کی۔ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد ان کے تبرکات تابوت سکینہ میں رکھے گئے، جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم کو دیا گیا تھا اور ان سے حضرت داؤد تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا۔ اس کے علاوہ تورات، کوہ سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود یا تصور نہیں تھا۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی اور ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی حل کر لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ جب حضرت داؤد کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کرایا۔ بائبل کے مطابق ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، اس لیے اس کا ذمہ
اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے دوران اپنے دور حکومت کے چوتھے سال اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ سب سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں سوائے سب سے بڑے عالم کے کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر معبوس ہوتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا انہیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا۔ ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا۔ تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اس نے شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت کا نام یہودی غلاموں کی اسی بستی سے مستعار لیا گیا ہے جہاں انہیں ذلت آمیز انداز میں قید رکھا گیا تھا۔ تل ابیب تھیوڈور ہرزل کے 1902 کے ناول کا عنوان تھا جسے اس نے جرمن زبان سے ترجمہ کیا تھا۔ جرمن مصنف سوکولو نے اپنے ناول کا نام بابل شہر کے قریب میسوپوٹیمیا کے ایک مقام کے نام پر رکھا جس کا ذکر بنی اسرائیل کے نبی حزقیل نے ان الفاظ میں کیا کہ پھر میں تل ابیب کی اسیری کے دوران ان کے پاس یعنی بنی یہود کے پاس آیا جو دریائے چیبر کے کنارے رہتے تھے۔ میں وہاں 7 دن تک ان کے درمیان مغلوب بیٹھا رہا۔ یعنی تل ابیب یہودی غلاموں کی وہ بستی تھی جہاں انہوں نے 70 سال بدترین قید میں گزارے۔ لیکن جب انہوں نے اسرائیل بنا لیا تو انہوں نے اپنی اسی ذلت کو نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک اور قدیم شہر جافا کے مضافات میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک نیا شہر بسا لیا تاکہ بخت نصر کے ہاتھوں اپنی ذلت کو کبھی نہ بھول سکیں۔ ہیکل سلیمانی 70 سال تک صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے انہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے انہیں ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دی اور ساتھ ہی اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن کام کرنے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت کا ہی شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریہ نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی
کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 سے 515 قبل مسیح کے دوران پایہ تکمیل کو پہنچا۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند سال پہلے ہیرودس نامی بادشاہ برسر اقتدار آیا تو ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی۔ یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیرودس نے انہیں بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کرایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیرودس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر انہیں پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ کر دیا۔ ہیرودس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے اور ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر اور اس میں تخت داؤدی اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیح یعنی مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اسے آج تک نہیں بھولے، اور اسرائیل بنانے کے بعد اپنے دارالحکومت کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ غزہ سمیت مختلف اسلامی ملکوں میں اب تک کتنے لاکھ مسلمان اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔